بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی خوشنما مضمون پیش کروں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک اللہ کے لیے معاف کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا یہ واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ آئیے آج کا مضمون شروع کرتے ہیں۔ اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین میں، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا ناک کان کاٹ دیا جائے، زبان کاٹ دی جائے۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، خود اعتراف جرم کیا، اور گناہ کے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگار ہونے کے لیے پیش کیا اور سنسار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بھی زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے باغ کا خیال گزر گیا۔ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین پڑی، محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا۔ ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ایک اور انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی کر کی کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بن جائے۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنی اسرائیل کے گناہ کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں، ہم نااہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فضل و کرم کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل کی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جس سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائے جو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائے تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت قریب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا کہ ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتلایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو ان کے برابر ہو۔ یہ تو چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔
حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، تم اس میں جانے والوں میں ہو۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج میں سے نکال کر کھانا شروع کیں کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک کر لڑائی کی جگہ چل دیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص مدح اور تعریف یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرا بھائی سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں کہ جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر سخاوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تیرے بھائی کوئی عذر کرے اور اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہے جتنا چنگی کے محرر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بتلائی ہے کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی ہی زائل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جلدی زائل ہو جاتا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے غصے کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصے کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہو تو اللہ جل شانہ اس کو امن و ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے اللہ جل شانہ اس کے بطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کو دل چاہ انتخاب کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے پر قابو پا لے۔ حضرت علی بن امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پھر پڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔ آپ کے غلام سے فرمایا کہ تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تدفین و تکفین میں لگ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے، اور کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں۔